کویسچنز ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بہن کہتی ہیں ہم دکان پہ بعض اوقات کپڑے خریدنے جاتے ہیں، وہ کوئی قیمت بتاتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں کم از کم کم کر دو، تو وہ کہتا ہے ہم چلو 10% آپ کو کم کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں 20% کم کرو۔ جب وہ مان جائے کہ چلو ٹھیک ہے تو کیا مزید ہم کم کروا سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں اس میں دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ کوئی فکس اماؤنٹ آپ نے آفر کیا اور اس نے قبول کر لیا، اس میں تو اب آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ مثال کے طور پہ اس نے 100 روپے گز کہا، آپ نے کہا نہیں 80 روپے دو، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے 80، تو یہ سودا ڈن ہو گیا ہے، اب آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اب اس میں کمی بیشی سامنے والے کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اب اگر وہ خود آفر کرے چلیں آپ نے 80 کا میں آپ کو 70 میں اور دے دیتا ہوں اور کم کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے اس کی مرضی ہے، لیکن آپ زبردستی نہیں کر سکتے۔ یوں ہی اس کی مرضی کے بغیر آپ نے کہا میں نے 80 کہا تھا لیکن چلو میں تمہیں 90 دے دیتی ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب اس نے 80 کے اوپر رضامندی کر دی اور اب آپ کہیں 70، وہ کہے 70 نہیں 80 آپ نے کہا تھا، میں نے بس اس پہ ڈن کر دیا ہے، اب آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں، تو اس پر سودا آپ کو کرنا ہی پڑے گا۔ اب اگر آپ کمی کریں گے تو گناہگار ہوں گے، یا آپ سودا چھوڑ کر چلے گئے کہ ہم نہیں لیتے، تو یہ آپ نے بہت ہی غلط کیا، کیونکہ جب ایجاب و قبول ہو جاتا ہے ایک مخصوص ثمن کے اوپر، تو بیچنے والے کا حق آپ کے پیسے پر اور آپ کا حق اس کے مال کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کی مرضی کے بغیر جانے کا مطلب اس کے حق کو باطل کرنا ہے اور آپ آخرت میں پھنسیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بھئی اس نے 100 روپے کہا، آپ نے کہا نہیں تھوڑا کم کرو، اس نے کہا 90، آپ نے کہا نہیں اور کم کرو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد آپ کم، ایسے کوئی فکس اماؤنٹ تو نہیں کہا نا، ابھی آپ تو کم کرتے چلے جا رہے کہ نہیں اور کم کرو، اس نے 80 کہا، آپ نے کہا نہیں اور کم کرو، تو یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ جب آپ نے 90 پہ کہا اور کم کرو، اس نے 80 کر دیا تو اب ڈن ہو جانا چاہیے، نہیں، ابھی بھی چونکہ فکس رقم نہیں ہے آپ کو اختیار ہوگا، اس سے بھی کم کی آفر آپ کر سکتے ہیں، لیکن جب فکس رقم پر آپ کر لیتے ہیں تو بس پھر جو وہی حکم ہے جو میں نے عرض کیا۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ بعض اوقات پیشاب کرنے کے بعد کچھ تری سی محسوس ہوتی ہے، یہ کیا پیشاب ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے، اور کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا کہ نہیں؟ یعنی مراد یہ ہے کہ پیشاب کر لیا پھر وضو کر لیا اس کے بعد، یہی اس کی ان کی مراد ہوگی کہ اب تری سی نظر آئی تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں وہ تری کوئی بھی ہو، چاہے وہ پیشاب ہو، چاہے وہ مزی ہو، چاہے وہ ودی ہو، کوئی بھی چیز اگر پیشاب کرنے کے بعد، وضو کرنے کے بعد خاص طور پہ آپ کو نظر آئی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ قطرہ آیا ہے، لیکن جب آپ نے چیک کیا تو کوئی تری نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بعض اوقات ہوا ہوتی ہے، وہ خارج ہوتی ہے، پیچھے سے بھی ہوتی ہے، وہ تو ہے خروج ہوا عادتاً، اور ایک بعض اوقات آگے سے ہوا کا خروج ہوتا ہے، اس سے وضو نہیں جاتا۔ تو کبھی ایسا محسوس ہو تو چیک کر لیا جائے، انسان چیک کر لے۔ اگر بار بار ایسا ہوتا ہے اور 2-3 دفعہ چیک کرنے پر دیکھا کہ کوئی تری نہیں ہوتی تو 5ویں دفعہ تو پرواہ نہ کریں اس کی، اور بہتر یہ ہے کہ جب فارغ ہوا کریں پیشاب وغیرہ سے تو تھوڑا بہت پانی رومالی پہ چھڑک لیا کریں، تو اس سے وسوسے بالکل بھی نہیں آتے ہیں، اور آسانی بھی رہتی ہے کہ جب ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے تو پھر یہ قطرات وغیرہ آنا رک جاتے ہیں۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ اگر کوئی غیر مسلم کھانا وغیرہ لا کر دے اور کہے کہ اس پہ فاتحہ دے دو تو کیا کریں؟ غیر مسلم کیسے آپ کو کہے گا کہ اس پہ فاتحہ دے دو؟ یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی کوئی مذہبی چیز پڑھنے کے لیے آفر کی ہو، تو بہرحال اگر وہ غیر مسلم ہے تو ان کی جو پڑھنے والی چیزیں ہوتی ہیں اکثر وہ کفر و شرک پر مشتمل ہو سکتی ہیں، لہٰذا بالکل اجتناب کرنا چاہیے، اس میں اجازت نہیں ہوگی۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ بچی کا نام مدینہ رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں مدینہ عموماً شہر کا چونکہ نام ہے اور یہ مذکر استعمال ہوتا ہے اگرچہ اس کے آخر میں تا ہوتی ہے، لیکن یہ ویسی ہے جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخر میں تا ہے، تو طلحہ کے آخر میں بھی تا ہے، لیکن طلحہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور عائشہ کا لفظ جو ہے وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ بچوں کے نام تو رکھے جاتے ہیں مدینہ، جیسے مدینہ آ گیا اسی لیے ہم کہتے ہیں، مدینہ آ گئی نہیں کہتے۔ ہاں اگر اس کے ساتھ بی بی کا لفظ بڑھا دیں، مدینہ بی بی یا بی بی مدینہ، تو چلو پھر تو کچھ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال لڑکوں کے نام رکھے جائیں، بچیوں کے نام نہ رکھیں۔ اور ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کو بنیاد بنائیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء علیہم السلام کے نام پر نام رکھو، اور یہ لڑکوں کے رکھ سکتے ہیں، لڑکیوں کے تو نہیں، کیونکہ نبی صرف مرد ہوئے ہیں۔ اور فرمایا کہ اچھوں کے نام پہ نام رکھو، نیکوں کے نام پہ نام رکھو۔ تو بچیوں کے نام اکثر صحابیات کے نام پہ رکھیں، اور میں سب سے گزارش کرتا ہوں خدا را انفرادیت تلاش نہ کریں، بلکہ ایسا نام رکھیں کہ جب بچی کا نام لیا جائے تو ہماری توجہ ہمارے اکابرین کی طرف جائے۔ ایسی کوشش کریں
ایسے نام نہ رکھیں کہ نام لیے جائیں تو کوئی غیر مسلم ذہن میں آئے، فضول قسم کی چیز میں ذہن میں آئے، یا کچھ بھی ذہن میں نہ آئے، بس سامنے والے کی آئے۔ یہ بھی کوئی منع نہیں کر رہا ہوں، ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن پری پلان میں نے دیکھا یہ کام ہو رہا ہے کہ ہمارے درمیان ان ناموں کو عام کر دیا جن کو لیا جائے تو ہمارا تعلق ماضی سے کٹ ہی جائے گا، اور ان ناموں سے بیزاریت ڈالی جا رہی ہے کہ اگر ان ناموں کو لیا جائے تو اکابرین کی طرف ذہن جائے کہ کم از کم چلو فکری تعلق تو قائم ہو۔ مثلا بچی کا نام خدیجہ ہے، عائشہ ہے، فاطمہ ہے، مریم ہے، ماریہ ہے، یہ ازواج مطہرات کے نام ہیں۔ تو جب آپ نام پکاریں گے تو بچی کا نام رکھا ہے حالانکہ، لیکن چونکہ وہ اکابرین سے نسبت رکھتا ہے تو ضرور توجہ اکابر کی طرف بھی جائے گی، بزرگوں کی طرف جائے گی، اور یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے۔ کوشش کریں اسی طرف آپ آئیں۔ کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی روزہ رکھا ہو، کسی نے روزہ رکھ لیا اور وہ سو گیا، اور پھر اس کو خواب میں ایک مطلب لذت والی فیلنگ بھی محسوس ہوئی، لیکن جب جاگ کر کپڑے وغیرہ چیک کیے تو کوئی تری نہیں تھی، تو روزے کا کیا حکم ہوگا اور غسل واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں، غسل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی اصول یہی ہے کہ اگر کوئی خواب دیکھتا ہے لیکن صبح اٹھ کر تری نظر نہیں آتی تو اس پہ غسل واجب نہیں ہے، اور اگر خواب وغیرہ کوئی یاد نہیں ہے لیکن صبح اٹھنے پہ تری نظر آئی جس کا مادہ منویہ ہونے کا یقین ہے یا غالب گمان ہے تو بہرحال اس کا غسل مطلب اس پہ غسل واجب ہو جائے گا۔ اور روزے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں چاہے احتلام ہو یا نہ ہو، اور روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی سوتے کی بات کر رہا ہوں کہ اگر خود بخود غسل واجب ہو جاتا ہے سوتے میں تو اس سے روزے پر کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ روزہ اس صورت میں ٹوٹے گا کہ جب روزہ یاد ہو اور انسان جان بوجھ کر اپنے اوپر غسل واجب کرے، چاہے وہ زوجہ سے جسمانی تعلق کے ساتھ ہو یا کسی اور ذریعے سے، اگر غسل واجب کرے گا تو روزہ ٹوٹے گا، ورنہ روزہ احتلام وغیرہ سے قائم ہی رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرد عورت سے نکاح پڑھوا لے تو کیا حکم ہوگا؟ اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو نکاح خواہی عورت بیٹھی ہو، گواہ بھی موجود ہیں، لڑکا لڑکی بھی ہیں، اور اس عورت نے ان سے ایجاب و قبول کروا لیا تو بالکل نکاح ہو جائے گا، کہ نکاح حقیقتاً نہ مرد پڑھا رہا ہوتا ہے نہ عورت پڑھا رہی ہوتی ہے، ہمیں یاد رکھیں۔ نکاح ہوتا ہے ایجاب اور قبول سے۔ اگر کوئی بھی نکاح خواہ نہ ہو، عورت مرد کو کہے کہ میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ میرا نکاح اپنے ساتھ کر لیں، اور مرد کہے کہ میں نے تیرا نکاح اپنے ساتھ کیا، مہر کا ذکر بھی کر لیں، دو گواہ بھی موجود ہیں، نکاح ہو جائے گا۔ یہ جو نکاح خواہ اب ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں، یہ صرف ایک مطلب فارمیلٹی پوری کرنی ہوتی ہے، ایک ہمارا نکاح فارم فل کرنا ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ باقاعدہ یعنی قانونی حیثیت اس کی ہو گئی ہے، ورنہ یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ اسی لیے تجدید نکاح کے اندر جب ہم کہتے ہیں، بعض لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ ہمیں اب نکاح خواہ کو بھی بلانا پڑے گا، ارے بھائی نہیں بلانا پڑے گا، آپ میاں بیوی سامنے بیٹھو، دو گواہ اپنے یہاں موجود کرو، عاقل بالغ مسلمان ہونے چاہیے، ان کے سامنے ایجاب و قبول کر لیجئے، نکاح ہو جائے گا۔ تو ایک تو صورت یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ عورت سے پڑھوا لیے کا مطلب یہ ہے کہ یوں شوہر نے کہا بھی میں اجازت دیتا ہوں کہ تم میرا نکاح اپنے ساتھ کر لو، اور عورت نے کہا کہ میں نے اتنے مہر کے بدلے میں آپ کا نکاح اپنے ساتھ کیا، تب بھی درست ہے، جیسا بھی میں نے آپ کو بتایا، بس دو گواہ ہونے چاہیے۔ آگے انہوں نے کہا کہ جو گواہ موجود تو ہیں لیکن نہ مرد ان کو جانتا ہے نہ عورت ان کو جانتی ہے تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ دیکھیں، اگر وہ دونوں عاقل بالغ مسلمان مرد ہیں، ٹھیک ہے نا، عاقل بھی ہوں، پاگل مجنون نہ ہوں، اور بالغ ہونے چاہیے، نابالغ نہ ہوں، بالکل مطلب بچے جیسے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے مسلمان ہونا ان کا ضروری ہے، وہ دونوں سن رہے ہوں تو وہ گواہ ہیں۔ یہ جو ہم نکاح کی ایک مجلس محفل منعقد کرتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں یہ لڑکی کے گواہ ہیں، لڑکے کے، یہ صرف کاغذاتی کارروائی پورا کرنے کے لیے ہوتی ہے، ورنہ جتنے لوگ اس وقت وہاں سن رہے ہیں سب کے سب اس نکاح کے گواہ ہوتے ہیں۔ تو جو وہاں موجود ہیں، سن رہے ہیں، مسلمان ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، تو وہ گواہ بالکل ہوں گے، چاہے لڑکا لڑکی ان کو نہ جانتے ہوں، نکاح بالکل درست ہے۔ میں نے کویسچن کیا تھا کہ اگر شوہر نے طلاق دی، عدت جاری ہو، اب وہ بقسم کہہ دے، حلفیہ بیان دے دے کہ میں نے تو 2 طلاقیں دی تھیں، تیسری نہیں دی تھی، تو کیا اس کا رجوع کرنا ٹھیک ہوگا؟ اور لڑکی کو یاد نہیں ہے کیونکہ جب شوہر سے طلاق وغیرہ دے رہا تھا تو اس نے فون کٹ کر دیا تھا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، وقوع طلاق میں اسی طرح تعداد طلاق میں اولاً شوہر کا قول مانا جاتا ہے، مطلب کہنے کا یہ، شوہر اگر بیوی کہتی ہے طلاق نہیں دی، شوہر کہتا ہے دی ہے، تو شوہر کا قول کا اعتبار ہوگا، طلاق ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر عورت کہہ رہی ہے کہ دی ہے، شوہر کہتا ہے نہیں دی،
تو پہلے بیوی سے کہا جائے گا آپ گواہ پیش کریں، اگر وہ گواہ پیش نہیں کر سکتی تو شوہر سے کہا جائے گا آپ قسم کھائیں کہ آپ نے طلاق نہیں دی، وہ قسم کھا لے گا تو اس کا قول کا اعتبار ہوگا۔ اسی طرح تعداد طلاق میں بیوی ایک کا دعویٰ کر رہی ہے، وہ دو کا کرے گا شوہر کے قول کا اعتبار، اور اگر شوہر کم طلاقوں کو کہہ رہا ہے، بیوی زیادہ طلاقوں کا کہہ رہی ہے تو اس پہ گواہ پیش کر دے، اسی کی مانی جائے گی۔ اگر نہیں گواہ پیش کر سکتی تو ایک قسم کے ساتھ انکار کرے کہ نہیں 3 نہیں تھیں، 2 تھیں یا 1 تھیں، تو اس کا قول معتبر ہوگا۔ اب چونکہ یہاں پر لڑکی نے تو ویسی فون بند کر دیا تھا، اس کو نہیں پتا تو کیا گواہ پیش کرے گی اور کیا وہ اس پہ کہے گی۔ اگر شوہر یہ کہتا ہے اور حلفیہ بیان دے دیتا ہے کہ میں نے 2 بار ہی طلاق دی تھی، تیسری نہیں دی تھی، تو بالکل دوران عدت وہ اگر تو طلاق رجعی دی تھی یعنی لفظ طلاق سے دی تھی تو وہ بالکل رجوع کر سکتا ہے، اب نکاح کی حاجت نہیں، بس زبان سے کہہ دے کہ میں نے تم سے رجوع کیا، وہ اس کے نکاح میں آ جائے گی۔ لیکن اچھی طرح یاد رکھیں کہ اب یہ 1 طلاق کا مالک رہے گا، 2 طلاقیں ہو گئیں۔ رجوع کا مطلب سابقہ طلاقوں کا ختم ہو جانا نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور اگر فرض کر لیں کہ طلاق بائن دی تھی، جیسے لفظ آزاد سے طلاق دیتے ہیں اس طرح دی تھی، تو پھر چاہے دوران عدت ہو یا عدت کے بعد جدید نکاح کے ساتھ اس کو دوبارہ اپنے عقد میں رکھ سکتا ہے، اور اس صورت میں بھی جو پہلے طلاقیں بہرحال ہو گئیں، وہ واپس نہیں آتی ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہ بچی نے پوچھا کہ کیا غیر مسلم لڑکی سے دوستی کرنا شرعاً صحیح ہے؟ دیکھیں ہمارا مشورہ تو ہوگا کہ دوستی میں اور ملاقات کرنے میں یا تھوڑا سا ربط رکھنے میں فرق ہوتا ہے۔ دوستی کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اتنی گہرائی میں انسان چلا جائے کہ اپنے راز اسے بتائے، زیادہ اس کے ساتھ وقت سپینڈ کرے اور اس سے کوئی چیز نہ چھپائے، اسی طرح اپنے مال پر اس کا حق سمجھے۔ اتنی گہری جو دوستی ہوتی ہے اس کو قرآن اور حدیث نے سختی سے منع کیا ہے۔ ایسی دوستی کافر کے ساتھ یاد رکھیں گناہ ہے۔ ایک ہوتا ہے عام بات، جیسے آپ فیس بک پر کسی سے ہائے ہیلو ہو گئی، تھوڑی بہت روزانہ بات ہو جاتی ہے، اس کو دوستی نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں ملاقات۔ لیکن اس میں دوستی تو ویسی منع ہے، لیکن جو ملاقات ہوتی ہے، ایک ربط ہوتا ہے، ایک کانٹیکٹ ہوتا ہے، ایک سطحی اور ظاہری قسم کا، اس کو بھی بلا ضرورت نہ کیا جائے، کیونکہ جو ہمارے مسلمانوں کی مذہبی اور عقیدے کے اعتبار سے حالت ہے وہ کسی پر مخفی نہیں، اور ہم جیسے لوگوں پر تو بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جاتے ہیں لیکن اپنا عقیدہ بھی نہ کسی کتاب کو پڑھ کے سیکھا ہوتا ہے، نہ کسی عالم دین سے سیکھا ہوتا ہے، تو ہمیں کچھ نہیں پتہ ہوتا، نہ دیگر مذاہب کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ اس قسم کی دوستی جو ہے بعض اوقات ہم اپنے عقیدہ ایک رکھتے ہیں لیکن سطحی قسم کا ہوتا ہے، اس کی گہرائی اور معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ میں نے دیکھا ہے، جو میرا مشاہدہ ہے، کہ نتیجہ نکلتا ہے کچھ عرصے بعد اپنے مذہب اسلام کی پابندیاں بری محسوس ہونے لگتی ہیں اور ان کا مذہب اچھا محسوس ہونے لگتا ہے، یا کم از کم ایک باطل مذہب کے لیے دل کے اندر جو ناپسندیدگی مطلوب شرع ہے وہ ناپسندیدگی ختم ہو جاتی ہے۔ اور میں نے کتنے لوگوں کو مرتد ہوتے ہوئے سنا ہے، دیکھا تو نہیں اپنے سامنے، لیکن خود والدین بتاتے ہیں کہ ہمارے بچے جو تھے وہ غیر مسلمین کے ساتھ رہے اور اب وہ غیر مسلم ہی ہو گئے، اسلام چھوڑ دیا۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے اسلام کو نہیں سیکھا، اس پہ وارد ہونے والے اعتراضات، ان کے جوابات آپ کو نہیں پتہ، دوسرے جو مذاہب ہیں ان کی ویکنیسز آپ کو نہیں معلوم، ان کی خرابیاں آپ کو نہیں پتہ، اور آپ نے دوستی کر لی، آہستہ آہستہ اس کا اثر غالب آتا ہے اور انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ دوسرا، جتنے نوجوان بچے مجھے سن رہے ہیں، اگر نہیں سن رہے تو میرا کلپ بنا کے ان کو سنائیں۔ غیر مسلم سے آپ دوستی کریں گے، اس کی دوستی کا ایک حق ہوگا جو آپ کو ادا کرنا ہوگا، نہیں کریں گے تو میدان محشر میں گرفت کے لیے تیار رہیں۔ وہ حق کیا ہے کہ آپ کو اس کو اسلام کی دعوت دینی ہوگی، اسے اسلام کے قریب کرنا ہوگا، اسے مسلمان کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، لیکن تھوپے نہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ زبردستی کریں، فورس کریں، لیکن اپنے اسلام اتنے اچھے انداز سے اپنے آپ کو پیش کریں کہ اسلام کا پیار، اسلام کی محبت ان کے دل میں داخل ہو اور وہ اسلام کی طرف آئیں۔ اگر آپ نے صرف ہائے ہیلو تم کیا کر رہے ہو اور یہ اور وہ کر کے اس کو رکھا، ہو سکتا ہے میدان محشر میں وہ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کرے اور یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ میں 10 سال تک اس کا دوست رہا یا دوست رہی، لیکن ایک مرتبہ بھی اس نے مجھے اسلام کی دعوت نہیں دی، اسلام کی اسٹڈی کی آفر نہیں کی۔ اگر ہوتا تو شاید میں مسلمان ہو جاتی، بس وہاں پہ آپ کی گرفت ہوگی اور آپ پھنس جائیں گے۔ اس قسم کے کئی واقعات حدیثوں میں موجود ہیں، اطلاعات موجود ہیں کہ ایک بیوی بچے ہوں گے، وہ اپنے شوہر کے بارے میں یہ دعویٰ کریں گے، بچے اپنے باپ کے خلاف دعویٰ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس نے ہمیں حرام لا کر کھلایا، اگر یہ حلال کھلاتا ہم حلال کھاتے، اس نے حرام کھلایا، اسی گریب فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں ان کے نام اعمال میں ڈالے گا
اور ان کے گناہ پھر اس کے نامہ اعمال میں ڈالے جائیں گے، حساب پورا نہیں ہوگا، اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اس طرح یہ صحبتوں کے بھی حق ہوتے ہیں جو آپ کو ادا کرنے ہیں۔ یہاں صورتحال یہ ہوتی ہے، ایک نوجوان نے، میں نے یہاں پہ سوال ڈسکس بھی کیا تھا کہ کسی نے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں، تو کہا میں نے شرم کی وجہ سے یا ڈر کی وجہ سے کہ شاید دوستی نہیں کرے گا، میں نے کہا نہیں میں غیر مسلم ہوں، اب مجھے گلٹ فیل ہو رہا ہے۔ یعنی ایسی جب صورتحال ہو کہ آپ اسلام کو پیش کرتے ہوئے شرم محسوس کریں، مسلمان ہونے کو ظاہر کرنا ہی آپ کے لیے باعث شرم بن جائے، تو کیا کسی کو آپ اسلام کی دعوت دیں گے؟ اور وہ بیچارہ اگر آپ کے اسلام کی دعوت قبول نہیں کرتا، یہ ہماری ہمدردی ہے اس کے ساتھ، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا، تو آپ کو کوئی بھی زد نہیں پہنچے گی۔ اگر ایک مسلمان دوست بھی ہوتا ہے، یاد رکھیں آپ نماز پڑھتے ہیں، اس کو نماز کی تلقین کرنا واجب ہوتا ہے۔ اگر وہ گناہ کر رہا ہے تو اس کو نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا واجب ہوتا ہے۔ نہیں کریں گے، آپ نے دوستی کا حق ادا نہیں کیا، بروز قیامت آپ بری طریقے سے پھنس جائیں گے۔ اس لیے دوستیاں کم سے کم کریں، اور کریں تو ذرا دوستی کا حق ادا کرنے کے بارے میں بھی علم حاصل کریں، ورنہ آخرت میں شدید گرفت ہو سکتی ہے۔ ایک یہ بچی نے پوچھا کہ اگر کسی کی خدا نخواستہ فجر کی نماز چھوٹ جائے تو کیا سورج جب نکل آتا ہے، طلوع آفتاب ہو جاتا ہے، اس کے بعد لڑکی بھی قضا کر سکتی ہے، صرف لڑکوں کو قضا کرنی ہوتی ہے؟ دیکھیں نماز کی ادائیگی کا تعلق صرف مردوں کے ساتھ تو نہیں ہے، تو مرد عورت دونوں کے لیے یکساں ہے۔ لہٰذا جو بچیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، اگر خدا نخواستہ کبھی فجر کی نماز نکل جاتی ہے تو ان کو بعد میں قضا کرنی چاہیے۔ یہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا کہ بامر مجبوری جب بھی آپ کی نماز نکلی ہے، جیسے غزوہ خندق میں 4 نمازیں جنگ کے دوران نکلی، اسی طرح سفر کے دوران سو گیا تھا قافلہ، پوری رات سفر کیا تھا، تھکے ہوئے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو فجر کی نماز میں جگانے کے لیے مقرر کیا، لیکن آپ پر بھی نیند کا غلبہ ہو گیا اور نماز نکلی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے پیشتر با جماعت نماز کی قضا کو ادا کیا۔ یہ جو ہمارے بعض بھائی بہن کہتے ہیں قضا کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی قضا نہیں کرنی چاہیے، کیا آپ اپنے نبی کے طریقے پہ نہیں چلنا چاہتے؟ کیا آپ کو یہ نہیں معلوم کہ نبی کریم نے جب نماز نکلی ہے تو فوری طور پر اس کو قضا کیا ہے؟ نبی کریم کی سنت سے روکنا، آپ کے طریقے سے روکنا، اس میں آپ کو کس چیز کا ثواب مل رہا ہے؟ اگر کوئی اپنی قضائے عمری ادا کر رہا ہے تو بھائی قضائی ادا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کوئی شراب کی تلقین تو نہیں کی اس کو، حرام کام کی تو نہیں کی، ہر اس چیز سے روکنے کی کوشش کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف لے کر آئے، سنت کی ادائیگی کا اس کو موقع مل رہا ہو، اس کو روکنے کی کیوں کوشش کی جائے اور کس جذبے کے تحت کی جائے، یہ مناسب نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کو بھی قضا کرنی ہوگی۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ کیا عورت اگر حاملہ ہے تو اس کا نکاح ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیں نکاح بعض صورتوں میں ہو جائے گا، بعض صورتوں میں منع کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عورت حاملہ ہے اور زنا سے حاملہ ہے تو اس کے پر تو چونکہ عدت نہیں ہوتی، اس سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اب وہ حمل اگر اسی شخص کا ہے تو پھر جسمانی تعلق بھی قائم کر سکتا ہے، اور اگر حمل کسی اور کا ہے لیکن اس نے نکاح کر لیا تو جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے جسمانی تعلق قائم کرنا منع ہوگا۔ اور فرض کر لیں کہ اگر وہ حاملہ تھی، شوہر فوت ہو گیا تو یقینی سی بات ہے کہ عدت چل رہی ہے اس کی۔ اسی طریقے سے کسی نے طلاق دی تھی، اس کی بیوی حاملہ ہے تو یہ حمل کے دوران عدت جاری ہوتی ہے، عدت کے دوران نکاح نہیں ہو سکتا، لہٰذا ابھی نہیں کریں، جب اس کے بعد عدت ختم ہو جائے اس کے بعد نکاح ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی نعت پڑھ رہا تھا تو کہا یہ کیسا گا رہا ہے، تو نعت کو گانے کے ساتھ تشبیہ دینا یا تعبیر کرنا کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر یہ غلطی سے منہ سے نکل گیا تب تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ جان بوجھ کے کہنے میں کوئی سخت حکم تو نہیں ہوگا کہ حرام اور گناہ کبیرہ کا ہو، لیکن غیر مناسب ہے کہ ہمارے ہاں جب لفظ گانا کہا جاتا ہے تو اکثر منفی تصور قائم ہوتا ہے، اور نعت شریف کہا جاتی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا اور تعریف پر مشتمل کلام ذہن میں آتا ہے۔ تو اب نعت کو گانے سے تعبیر کرنا یقیناً کوئی توہین یا تحقیر کا ارادہ تو ایک مسلمان نہیں کرے گا، ہمارا حسن ظن ہے، لیکن سامنے والوں کے ذہن میں غلط تصور قائم ہوگا کہ جیسے گانوں کے اندر غلط مفاہیم بیان کیے جاتے ہیں، شاید وہ نعت کو بھی ایسا سمجھ رہا ہے، لہٰذا یہ لفظ نعت شریف کے لیے بالکل استعمال نہ کیا جائے، اور احتیاطاً اگر کسی کے سامنے ایسے لفظ کہے تھے تو اس کو اعلانیہ توبہ کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کے دل میں بدگمانی پیدا نہ ہو اور غیبتوں اور چغلیوں کے دروازے مکمل طور پر بند ہوں۔ ایک یہ کویسچن کیا کہ اگر شوہر بیوی کو بہت زیادہ مارتا پیٹتا ہو، بے راہ روی کا شکار بھی ہو اور جسمانی تعلق بھی قائم نہ کرتا ہو تو عورت کیا کرے؟
دیکھیں سب سے پہلے تو اس کے اسباب دیکھے جاتے ہیں کہ کیا اس میں کیا عورت کا قصور ہے. اگر عورت اس قسم کی ہو کہ وہ شوہر کو غصہ دلاتی ہے، شوہر اسی لیے بے رغبت ہوا کہ وہ شوہر کو حق ادا نہیں کرنے دیتی تھی، دور رہتی تھی، اب شوہر بگڑ گیا تو وہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیں شوہر ایسا ہو گیا، یوں ہی وہ بدتمیزیاں کرتی ہے، دیگر چیزیں جس پر مجبور ہو کے شوہر نے ہاتھ اٹھایا. تو اس میں میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ شوہر یہ ٹھیک کر رہا ہے، اب وہ بھی غلط کر رہا ہے، لیکن اس میں زیادہ قصور اگر عورت کا ہے تو وہ بھی قصوروار کہلائے گی. اور ایسی صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ آپ صبر کریں، اور چونکہ اس سٹیج تک شوہر کو لانے میں آپ ہی نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے، تو اب اپنا چیلنج بنائیں اور کوشش کریں کہ اب شوہر کو سیدھے راستے پر لانے کو بھی آپ اپنا ایک مشن بنا لیں کہ اب یہ میں نے کرنا ہے اور یہ کریں. اور اگر ایسا نہیں ہے، بچی بیچاری ٹھیک ہے لیکن شوہر ہی، جیسے عمومی طور پر ہمارے گھروں کے اندر لڑکوں کی دینی تربیت کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا، ہم انہیں تھوڑا سا دین سکھا دیتے ہیں اور باقی جو ہمارے خاندانی اونچ نیچ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے وہ سکھاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہم غور ہی نہیں کرتے کہ اگر آج اس کی شادی کر دیں تو بیوی کے ساتھ کیسا رویہ رکھے گا، یہ غسیلہ ہے یا نہیں ہے، آوارہ گرد ہے یا نہیں ہے، زیادہ ٹائم بیوی کو صحیح مطلب جو اس کا حق ہے وہ ٹائم دے سکتا ہے نہیں دے سکتا، نان نفقہ پرووائڈ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، بس نکاح کر دو ٹھیک ہو جائے گا. وہ نکاح کر دیتے ہیں، اب وہ ایک دوسرے کی بچی کی زندگی برباد اور حرام کر دی جاتی ہے. اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر دو چیزیں ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم بہن سے کہیں گے اگر آپ کو آگے چل کر امید ہے کہ یہ کبھی صحیح ہو سکتا ہے، آپ صبر و تحمل کریں تو بہت ہی بیسٹ ہے. اللہ تعالیٰ اس کا اچھا اجر دیتا ہے، جب بچیاں صبر کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے. اور اگر سمجھتی ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا تو پھر دوسرا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، وہ میں عرض کرتا ہوں ایک مختصر بریک کے بعد. کویسچن چل رہا تھا کہ اگر بچی ایسی نہیں ہے کہ اس نے شوہر کو اس غلط راستے تک لانے میں کوئی کردار ادا کیا ہو، شوہر خود ہی خراب ہے، اور جس کا میں نے عرض کیا کہ اکثر یہ ہمارے گھروں کے اندر تربیت کے فقدان کی وجہ سے اور دین کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور وہ شوہر مسلسل مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، دیگر معاملات ہیں، تو لڑکی کو حق حاصل ہے کہ وہ پہلے تو بڑوں کو ڈالیں بیچ میں. اگر بڑوں کی بات مان کر راہ راست پر آ جاتا ہے تو ٹھیک، اگر نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں جب تسلسل سے ظلم ہو رہا ہو عورت کے اوپر، اس ظلم سے بچانے کے لیے مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ آپ کورٹ سے خلا لے لیں. اگر شوہر راضی نہیں بھی ہوتا، ون سائیڈڈ فسخ خلا اس صورت میں اس کی اجازت دی جائے گی کہ جب مسلسل شوہر کی طرف سے ظلم و ستم ہو رہا ہو، مارنا پیٹنا، نان نفقہ دے نہیں رہا، جسمانی تعلق قائم نہیں کر رہا، تو اس ظلم مسلسل سے عورت کو بچانے کے لیے بالکل اس کی اجازت دی جا سکتی ہے. بعض لوگ اس پر مطلب ہمارے جو احناف ہیں، چونکہ فقہ حنفی میں دو وجوہات کی بنا پر ہی شوہر کی غیبت میں یا غیر موجودگی میں جج جو ہے وہ فسخ نکاح کر سکتا ہے. وہ دو صورتیں بیان کی ہیں، ایک مفقود الخبر کہ جب شوہر کی خبر ہی نہ ہو، غائب ہو جائے بالکل کچھ عرصے گزارنے کے بعد، جس کا آگے مسئلہ آ رہا ہے میں بتاتا ہوں، اور دوسرا شوہر جسمانی تعلق پر بالکل بھی قادر نہ ہو، تو ایسی صورت میں مسئلہ ہے، باقی کے اندر نہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ خود آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ جب وہ گھر پر آئے یہاں سے سوجا ہوا ہے، یہاں سے کان سے خون نکل رہا ہے. ایک لڑکی کو میں نے دیکھا اس کے کان سے خون نکل رہا تھا لاہور ایئرپورٹ پہ، مجھے ایک نوجوان نے بتایا کہ شوہر نے مار مار کے اور زنجیروں میں باندھا رکھا اس کو وراثت کے مال کے مسئلے کے سلسلے میں. اگر آپ کی بیٹی ایسی آئے، اس کی آنکھ سوجی ہوئی ہے، ناک سوجی ہوئی ہے اور جسمانی تعلق پورا نہیں کر رہا، نان نفقہ نہیں دیتا، تو کیا آپ یہ کہیں گے بیٹا صبر کرو اور تسلسل مر جاؤ، پٹ جاؤ، تمہارے دانت توڑ دے، تمہاری آنکھیں پھوڑ دے، تم ایسی کرتی رہو؟ کیونکہ ہمارے مذہب میں اجازت نہیں ہے. بالکل اجازت ہے ہمارے مذہب کے اندر کہ ضرر مسلسل سے بچی کو بچانے کے لیے ایسا کریں. ہاں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ بعض اوقات اتنا شدت نہیں ہوتی، لیکن جب بچی جا کر کسی وکیل سے مشورہ کرتی ہے تو بعض وکلاء ایسے ہوتے ہیں جو عورت سے کہتے ہیں کہ آپ کا کیس ویک ہے، کمزور ہے، آپ تھوڑا اس میں الزامات لگائیں کہ شوہر بہت مارتا ہے، پیٹتا ہے، نان نفقہ نہیں دیتا، جسمانی تعلق قائم نہیں کرتا، جوا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، غیر عورتوں سے مراسم، یعنی جھوٹ لکھوا کر پھر وہ فسخ نکال لیتے ہیں. اس کو ہم منع کرتے ہیں کہ ایسا بالکل صحیح نہیں ہے. ابھی بھی میری اس بات کو سن کر کوئی ایسا نہیں کہ کوئی ازغد فیصلہ کر لے. اچھی طرح یاد رکھیں، یہ میں نے صرف ایک مسئلہ بتایا. اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے خاندان کی کسی بچی کے ساتھ اس قسم کو کوئی مسئلہ ہو، پوری سچویشن لکھ کر کسی اچھے مستند مفتی صاحب کے پاس جائیں اور ان سے اس پر فتویٰ لیں، ریٹن فتویٰ حاصل ہو جائے، وہ اجازت دے دیں تو پھر عملی قدم اٹھائیں. اگر وہ منع کرتے ہیں، اور یقینی سی بات ایک سمجھدار مفتی جو ہے وہ دیکھ بھال کری یس یا نو کرے گا، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کیجئے. یہ نہیں کہ آپ ہماری کلپ سنیں اور کہیں صاحب نے کہہ دیا ہے تو ٹھیک ہے چلو بھائی. تو بعض بچیاں تو صرف ایک 38 دن کے اندر
تھوڑا سا شوہر نے ڈانٹا ڈپٹا، انہوں نے کہا جی میں تو خلا لے رہی ہوں. ایسا نہیں ہوتا خلا، یاد رکھیں اس کے لیے سخت حکم ہوتا ہے. لیکن مسلسل ظلم اور بہت زیادہ ہو تو وہ صورتحال ہے جو میں نے عرض کی ہے. ایک ہے، دیکھیں زمین خشک ہو کر پاک ہو جاتی ہے، یہ اصول ہمیں حدیث سے ملا ہے. خشک ہو کر پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس پہ کوئی نجاست گری تھی، پھر گرم ہوا، دھوپ یا شدید گرمی کی وجہ سے نہ اس پہ نجاست کا رنگ رہا، نہ کوئی اسمیل وغیرہ آ رہی ہے، تو یہ زمین پاک کہلائے گی. جیسے مٹی کے اوپر پیشاب کر دیا کسی بچے نے، پھر دھوپ وغیرہ پڑی ہے، بالکل نہ اسمیل رہی، نہ اس کے اوپر کوئی نشانات وغیرہ ہیں، تو پاک ہے. یہ ہمارے فرش کا مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ پاک ہو جاتے ہیں. اب اگر آپ کا دل نہیں مان رہا تو بہرحال آپ اس کو پاک کر سکتے ہیں، یعنی پانی باقاعدہ بہا سکتے ہیں، یا کوئی مطلب فنائل وغیرہ کا پوچھا وچا مار کے چھوڑ دیں. جب خشک ہو جائے گا بالکل، اسمیل تو ویسی ختم ہے اور پھر نجاست کا اثر ختم ہو گیا ہے، پاک ہو جائے گی. ابھی بہن نے پوچھا کہ چلیں یہ تو زمین کا مسئلہ ہے، لیکن جو سلیب وغیرہ ہوتی ہیں، کوئی دیوار کھڑی ہوئی ہے، اس کا کیا مسئلہ ہوگا؟ تو دیکھیں جو چیزیں زمین سے اتصال رکھتی ہیں، متصل ہیں، کہ وہ ہٹتی نہیں ہیں، جڑی ہوئی ہیں، ان کا حکم پھر زمین کا ہی ہوتا ہے. تو چنانچہ یہ تو مطلب دیوار آپ نے کہا یا سلیب وغیرہ کہی، یہ جو درخت ہوتے ہیں اور یہ جو گھاس وغیرہ کھڑی ہوتی ہے، اس کے اوپر اگر پیشاب کر دیں تو یہی زمین والا حکم ہوتا ہے کہ جب تک وہ مطلب اس پہ نجاست کا اثر ہے، ناپاک ہیں، اور خشک ہو گئے تو پاک ہو جائیں گے. ایسی جو اینٹ زمین میں گڑی ہوئی ہے کہ آپ نکالیں تو نکلے نہیں، اس کا حکم زمین والا ہی ہوگا. تو لہٰذا ان چیزوں کا بھی یہی حکم ہوتا ہے کہ جو متصل ہوتی ہیں، زمین کے ساتھ متصل ہوتی ہیں. اب اگر یہ مطلب ایک جیسے کچن کی سلیب ہے، اس کے اوپر ہو جائے تو یہ تھوڑا سا مطلب اس کو زمین سے اتصال نہیں کہتے، دیوار سے اتصال کہتے ہیں. ان کو پاک کر لیں تو بیسٹ ہے اور بہتر ہے. لیکن ان میں بھی یہ اصول ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس پہ اچھی طرح کپڑا وپڑا پھیر دیں اور وہ ہوا وغیرہ سے خشک ہو جائے تو وہ پاک مانی جائیں گی، پانی بہانا لازم نہیں ہوگا، کیونکہ بہرحال کسی نہ کسی طرح زمین سے اتصال ہے اس کا. تو زمین سے جو چیز متصل ہوتی ہے اس کا بہرحال حکم یہی ہوتا ہے. ایک ہی کہتے ہیں کہ گائے کلیجی وغیرہ، گائے کا گوشت لائے، کلیجی وغیرہ دھو رہے ہوتے ہیں تو اس کی چھینٹیں کپڑوں پہ پڑ جاتی ہیں، حکم کیا ہے؟ دیکھیں جو گوشت میں خون رہ جاتا ہے یا کلیجی وغیرہ کے اندر، یہ پاک ہوتا ہے. لہذا اگر وہ ڈائریکٹ بھی کلیجی آپ کے کپڑے پہ گر جائے تو کپڑے پاک رہیں گے. ہاں اگر جیسے کوئی گائے ذبح کی آپ نے، اس کا بہتا خون ہے، اس میں کلیجی گر گئی، اب آپ نے اٹھائی تو اس کے اوپر جو خون ہے وہ تو بہتا ہوا خون ہے، یہ ناپاک ہوگا. لیکن ایک ہوتا ہے آپ نے کلیجی نکال لی، اب آپ نے کاٹتے ہیں تو اس میں اگر تھوڑا بہت کوئی ایسے محسوس ہوتا ہے، یا گوشت کاٹتے ہیں اور اس میں کچھ رگوں کے اندر ہوتا ہے خون وغیرہ، وہ بالکل پاک ہوتا ہے کہ جب خون بہا دیا گیا. باقی جو گوشت کے اندر یا کلیجی کے اندر تری وغیرہ رہتی ہے وہ پاک ہوتی ہے. تو لہٰذا جب وہ خود پاک ہوتی ہے تو پانی لگ کر اگر گرے گا یا چھینٹیں آپ کے اوپر آئیں گی تو وہ بھی پاک ہی ہوں گی. ایک یہ بہن نے فرمایا کہ اگر سیڑھی پہ نجاست ہے، مثال کے طور پر بارش ہوئی اور وہ سب بہہ گئی تو کیا پاک ہو جائیں گی؟ یہ بالکل یہ اصول یہی ہوتا ہے کہ یا تو زمین خشک ہو کے پاک ہوتی ہے، یا متصل چیزیں خشک ہو کر پاک ہوتی ہیں، اور یا پھر اتنا زیادہ پانی اس پر بہا دیا جائے کہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ پانی نجاست کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا تو وہ چیز بالکل پاک ہو جاتی ہے. تو ایسی اگر کوئی روڈ وغیرہ ہیں یا کہیں پہ جیسے ناپاک پانی ہوتا ہے، اب وہ جمع ہے روڈ پہ، بارش ہوئی اور سارا کا سارا بہہ کے گٹروں میں چلا گیا، اب جو پانی جمع ہے وہ تو بارش کا ہے، وہ تو ناپاک تو سب بہہ گئے، یہ بھی پاک ہو جائے گا. اور میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اگر پاسبل ہو میری کتاب آپ لیں، طہارت کے مسائل اور احکام. یہ بیسٹ بک ہے طہارت کے مسئلے پر، آپ کو جہاں سے میسر ہو جائے لے لیں. انڈیا میں بھی چھپ چکی ہے اور ماشاءاللہ بہت لوگوں نے اس کو پڑھی ہے، اور اس میں ہمارا کوئی کاروبار نہیں ہے. یہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ دین سیکھیں، تو اس میں ہمارا کوئی ہمیں لالچ نہیں ہوتا اس کا. اگر میں آپ کو عرض بھی کر رہا ہوں، آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ دین کی خدمت ہوگی اور بہت سارے مسائل آپ کو سیکھنے کو ملیں گے. خاص طور پہ میری بہنیں جو حیض اور نفاس کے مسائل باقاعدہ نہ کتاب پڑھ کر سیکھتی ہیں نہ کسی عالمہ سے، امی سکھائیں گی، دادی، خالہ، پھپھی، کزنز، بڑی بہنیں، ان سے آپ نے مسائل سیکھے ہوتے ہیں، اور اس میں اتنی خرابیاں ہوتی ہیں جس کو کوئی انتہا نہیں، کیونکہ انہوں نے بھی اس طرح کسی سے باقاعدہ نہیں سیکھا ہوتا. تو ضرور آپ سیکھیے، بہت انشاءاللہ فائدہ ہوگا.